بسم اللہ الرحمن الرحیم فالکلیات خمس، چنانچہ کلیاں 5 ہیں۔ الاول الجنس، اور پہلی کلی جنس ہے۔ تو کلیوں کا بیان تفصیل کے ساتھ اور اعتراضات کے جوابات کے ساتھ گزر گیا، اور وہ گزرا ہے جہاں بیان آیا تھا کہ کلی کی 2 قسمیں ہیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کلی کی 5 قسمیں ہیں۔ کلی یا تو اپنی حقیقت کا عین ہوگی، یا اس کے اندر داخل ہوگی یا خارج ہوگی۔ داخل ہوگی تو پھر وہ تمام مشترک ہوگی یا نہیں، تمام مشترک ہے تو وہ جنس ہے، تمام مشترک نہیں ہے تو وہ فصل ہے، اور اپنی حقیقت کا اگر عین ہے تو وہ نوع ہے۔ یہ تینوں ذاتیات ہیں۔ دوسری قسم کلی اپنی ماہیت سے خارج ہو، تو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہوگی یا چند حقیقتوں کے ساتھ پائی جائے گی۔ اگر ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے تو وہ خاصہ ہے، ورنہ تو وہ عرض عام ہے۔ وہیں پر یہ بات آ گئی تھی کہ کلی کی 5 قسمیں ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے طالب علم کو پتہ نہ چلا ہو کہ کلی کتنی ہیں۔ اب یہاں صراحتاً کہہ رہے ہیں فالکلیات خمس، کلیاں 5 ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں باقی سب جزئی ہے۔ کلیاں صرف 5 ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہوں گی ان میں غور کرنے سے پتہ چلے گا جو بھی کلی ہوگی وہ ان 5 میں سے کوئی ہوگی، اور ان 5 کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری جزئیات ہوں گی۔ ساری کیا ہوں گی؟ جزئیات۔ دنیا کی تمام چیزوں پر آپ غور کرتے رہیے، جس کے اندر تکثر ہو، کثیرین پر دلالت کرے، سمجھ میں آئی بات، تو کلی ہے۔ اب کلی میں یا تو وہ جنس ہے یا فصل ہے یا خاصہ ہے یا عرض عام ہے یا نوع ہے۔ ان 5 میں سے علامہ نے صرف ایک کی تعریف صراحتاً کی ہے یہاں، باقی 4 کی تعریف نہیں کی۔ کس کی تعریف کی؟ ایک کی، اور وہ ہے جنس۔ باقی کی تعریف آپ خود ہی سمجھ لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے سمجھا کہ طلبہ ماہر ہیں، ایک کی تعریف کر دیں گے، باقی کلیوں کی تعریف وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ کیا تعریف ہے؟ وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ۔ یہ ہے تعریف۔ وہ ایسی کلی ہے جو کثیرین پر بولی جائے، مختلفین بالحقائق، جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں۔ مختلف کا مطلب الگ الگ، جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں۔ ما ہوا کے جواب میں، یہ ہو گئی تعریف۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تعریف کے لیے فوائد قیود کا جاننا ضروری ہے۔ فوائد قیود کا مطلب ہے کہ تعریف میں یہ پتہ چلے کہ کون جنس ہے اور کون فصل ہے۔
یہاں پر کلیٌ یہ جنس کے درجے میں، اس میں 5 کلیاں شامل ہیں، جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام، ساری کلیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق، یہ فصل اول ہے، جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جائے، اس کے ذریعے سے نوع کو خارج کر دیا، فصل کو خارج کر دیا اور خاصہ کو خارج کر دیا۔ یہ خارج ہوا مختلفین سے، کیونکہ نوع کی حقیقتیں مختلف نہیں ہوتی ہیں، ایک ہی حقیقت ہوتی ہے۔ خاصہ کا بھی وہی حال ہے، فصل کا بھی وہی حال ہے، ان سب کی حقیقتیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مختلف حقیقتوں پر یہ دلالت نہیں کرتی۔ کون؟ نوع، فصل اور خاصہ، تو 3 نکل گئی۔ اب کون رہا؟ اب 5 میں سے کتنی کلی رہ گئی؟ ایک، عرض عام۔ بھئی جنس کی تو تعریف ہی ہو رہی ہے، اور 3 اور نکل گئی، تو 4 ختم۔ اب ایک ہے عرض عام۔ عرض عام کو خارج کیا ہے فی جوابی ما ہوا کے ذریعے سے، یہ فصل ثانی ہے، اس لیے کہ عرض عام جو بولا جاتا ہے وہ ما ہوا کے جواب میں نہیں بولا جاتا، وہ ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ کس کے جواب میں؟ ای شیء ہوا فی ذاتہ۔ تو عرض عام بھی خارج ہو گیا، 4 کلیاں خارج ہو گئیں، تو اب کون سی بچی؟ جنس۔ اب یہ تعریف جامع ہو گئی۔ اس کے بعد فَإِنْ كَانَ جَوَابًا عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَجَمِيعِ الْمُشَارَكَاتِ فَقَرِيبٌ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ، اور اگر جنس ماہیت اور جمیع مشارکات کے جواب میں ہو تو قریب ہے، اور وَإِلَّا سے عبارت نکلے گی وَإِن لَّمْ يَكُنْ جَوَابًا عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَجَمِيعِ الْمُشَارِكَاتِ، اور اگر جنس ماہیت اور جمیع مشارکات کے جواب میں نہ ہو تو وہ جنس بعید ہے۔ اس عبارت کے ذریعے سے گویا کہ جنس کی تقسیم کی جا رہی ہے کہ جنس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جنس قریب، نمبر 2 جنس بعید۔ جنس قریب کی تعریف بھی پڑھ چکے ہیں، جنس بعید کی بھی۔ جنس قریب کی تعریف ہے کہ اس کی ماہیات میں سے تمام کو یا بعض کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں وہی آئے، وہ جنس قریب ہے۔ اور اگر اس کی ماہیات میں سے تمام کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب کچھ اور ہو، پھر بعض کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب کچھ اور ہو، تو اس کو کہتے ہیں جنس بعید۔ جیسے انسان ہے، انسان کے لیے حیوان جنس قریب ہے، کیونکہ حیوان کے تمام افراد کو لے لو اور سوال کرو، حیوان کے افراد میں سے کیا کیا ہے؟ انسان ہے، فرس ہے، بقر ہے، غنم ہے، یہ سب ہیں۔ ان سب کو لے کر سوال کرو، الانسان والفرس والبقر ما ہم، ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان۔ ان میں سے 1-2 کو لے لو، مثلا انسان اور فرس کو لے لو اور کہو الانسان والفرس ما ہما، تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر
جنس کے تمام افراد کو لے کر یا بعض کو لے کر سوال کرے، دونوں صورتوں میں جواب وہی آئے تو کیا ہے؟ جنس قریب۔ اور جنس بعید کی مثال ہے جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ سب جنس بعید ہے۔ جنس بعید کی تعریف ہے کہ اس جنس کے تمام افراد کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب کوئی اور ہو، اور بعض کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب کوئی اور ہو۔ یہ پہچاننے کی گویا کہ علامت ہے۔ تو جیسے جسم نامی ایک کلی ہے، اس کے تمام افراد کو لے کر پہلے سوال کرو۔ جسم نامی کے افراد میں سے کون ہیں؟ انسان ہے، حیوان ہے، فرس ہے، بقر ہے، غنم ہے، شجر ہے، یہ سب ہیں۔ اب ان سب کو لے کر آپ سوال کرو، ماہم، یہ سب کیا چیز ہیں؟ انسان، فرس، بقر، غنم، شجر، یہ سب کیا چیز ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ جسم نامن۔ اب یہی جسم نامی جو کلی ہے، اس کے تمام افراد کو مت لو، بلکہ اس کے بعض افراد کو لو۔ تو ان میں سے بعض کو لے لیا، مثلا انسان اور فرس کو لے لیا۔ اب سوال کرو الانسان والفرس ما ہما، اب جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان۔ تو دیکھو دوسرا جواب آ گیا۔ تو جنس کے تمام افراد کو یا بعض کو لے کر سوال کرنے سے اگر وہی جواب میں آئے دونوں صورتوں میں تو وہ جنس قریب، اور جنس کے تمام یا بعض کو لے کر سوال کیا جائے لیکن تمام میں کوئی اور جواب ہو اور بعض میں کوئی اور جواب، تو یہ جنس بعید ہے۔ تو یہاں سے علامہ نے جنس کی دو قسمیں بیان کر دی، جنس قریب اور جنس بعید۔ یہاں کلی کی بحث پوری ہو گئی۔ اب آگے کچھ مزید بحثیں ہیں جو انہی سے متعلق ہیں۔